مگر سنو پیارے یہ تمہارے گھر کی بات ہے، نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسین پاک ہے۔ کب پیدا ہوا یہ بچہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلا جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرت جبریل رجسٹر لے کے آ گئے، فارم بھرا جا رہا ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے، آقا سے کہا آپ کا نواسا امتحان دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ کہا کیسا امتحان؟ کہا امتحان دے گا جس کا سبجیکٹ ہوگا اسلام، جس کا سینٹر ہوگا کربلا۔ کا کیا ہوگا؟ کا 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا مگر اسلام کو بچانا ہوگا۔ بچے شہید ہوں گے، صبر کرے گا مگر اسلام کو بچانا ہوگا۔ خود بھی 72 زخم کھا کر کے شہید ہونا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ نانا نے وعدہ کر لیا، فارم بھر دیا۔ اب نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فاطمہ پوچھ رہی ہے ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تمہارا بیٹا امتحان دے گا، کیا ہوگا؟ تمہارے خاندان والے چھوٹے چھوٹے شہید ہوں گے، حسین بھی شہید ہوں گے، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہیں میرا بچہ فیل نہ ہو جائے۔ فاطمہ کہنے لگی ابا جان فاطمہ کا دودھ اس کی رگوں میں، علی کا خون اس کی رگوں میں، میرا سپوت ہے، سب برداشت کرے گا مگر نانا کا سر جھکنے نہیں دے گا۔ اب بتاؤ نبی بھی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، فاطمہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا تم نانا کا سر جھکنے مت دینا میرے لال، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ فاطمہ کا دودھ رنگ نہیں لایا میرے لال، تیرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جائیں گے، بول کیا کرے گا؟ کہا ماں صبر کروں گا، نانا کے دین کو بلند کروں گا۔ کہا تیرے بھائی عباس کے بازو کٹیں گے۔ کہا امی جان صبر کروں گا، دین کو بلند کروں گا۔ کہا تیرے گھر کی بچیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑیں گی۔ کہا صبر کروں گا مگر دین کو بلند کروں گا۔ کہا تجھے بھی شہید کیا جائے گا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ کہا ماں آپ کا خون آپ کا دودھ ضائع نہیں جانے دوں گا، اگر یہ تو میرے اتنے ہیں پورا خاندان ہو اور پوری زندگی مجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے تب بھی میں نانا کے سر کو جھکنے نہیں دوں گا۔ جو میرے نانا نے فارم بھر دیا ہے، جو مجھے امتحان دینا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا۔ میں کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے نہیں جاؤں گا، کربلا میں میں اپنے بچوں کی پیاس نہیں بجھاؤں گا، کربلا میں بچوں کے لیے پانی کے لیے ایڑی نہیں ماروں گا، کربلا میں بچوں کو نہیں بچاؤں گا بلکہ اسلام کو بچاؤں گا۔ نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ علی کہہ رہے ہیں بیٹے سن، اگر میں ہوتا تو یہ امتحان میں دیتا، مگر میرے لال تیرے کاندھوں پہ وہ امتحان ہے جو آج تک نہ کسی نبی نے دیا، نہ کسی ولی نے دیا، نہ کسی شہید نے دیا۔ بیٹے تو علی کا ثبوت ہے، تیرا باپ باب خیبر کو اکھاڑ کے ڈھال بنانے والا علی ہے۔ دنیا علی کی طاقت کو جانتی ہے، دنیا یہ نہ کہے شیر خدا کا بیٹا تھا اور گیدڑوں جیسا کام کر گیا۔ بیٹے یاد رکھنا علی کا سر جھکنے مت دینا، نانا کا سر جھکنے مت دینا۔ حسین بولے بابا پریشان مت ہو، وہ بچے اور ہوں گے، میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بہن، میں زینب کا بھائی ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں۔ حسین 3 دن کیا اگر 10 دن بھی بھوکا رکھا جائے گا حسین صبر کرے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جائے گا حسین صبر کرے گا۔ تو سنو، کان کھول کے سنو، میرے حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے، میرے حسین کربلا میں بچوں کو
نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے گئے تھے، علی کا سر اٹھانے گئے تھے، فاطمہ کا سر اٹھانے گئے تھے، اپنے خون سے وہ تاریخ لکھنے گئے تھے۔ دنیا والوں کو دکھا دیا حسین نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی بلکہ دین اور اسلام کی مدد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی لڑنے جاتا تو 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا؟ ان پگلوں سے پوچھو جو یہ باتیں بناتے ہیں، حسین یار کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، اور اگر لڑنے جاتے نا تو پوری دنیا ایک طرف، یہ اتنے فل پاور تھے، ایک بچہ بس کربلا میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، او آسمان تو میرے نانا کے صدقے میں اگر بنا ہے تو تجھے قسم ہے نانا کی نیچے آ جا۔ رک جاتا کیا وہ؟ زمین سے کہتے ہو زمین تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے اور تجھے میرے نانا کی قسم پھٹ جائے ان سب کو زندہ نگل، کوئی بچتا؟ مگر مارنا نہیں تھا، اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ بے شک 6 مہینے کے بچوں کیوں لے کے گئے؟ چل رہا تھا نا وہ شیر چل رہا تھا نا، شیر کیا تھا معلوم آپ کو؟ کسی کو یاد ہے ابھی؟ جو ہاں ریت پہ، جو دہکتی ریت کے، بے شک سبحان اللہ، میں آگ بھی لکھا لیکن ریت پڑھیں گے۔ اچھا، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بے شک سبحان اللہ، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زندہ باد زندہ باد، بہت دنیا کو دھویا وہ حسین۔ بہت پیارا شعر مجھے بھی پسند ہے، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، کیونکہ کربلا میں دین بچانے گئے تھے نا۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت، الحسینی نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ 10 محرم ہے، اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ اللہ امام حسین پاک کی شہادت کا وقت ہے۔ اب اس سے پہلے کی بات سنو، امام حسین پاک اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے، سننے کی بات ہے، اور جا کر کے کہنے لگے، او بیٹے امام زین العابدین، 3 دل کے بھوکے پیاسے بخار کے مارے تپ رہے تھے، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ بخار میں کمی آ گئی، کہا بیٹا حسین کا بیٹا زین العابدین، تم سے میری نسل چلے گی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ اللہ اللہ کہا ابا جان میں بھی جام شہادت پینا چاہتا ہوں، کہا بیٹا سنو
اب تمہارے باپ کی باری ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اب میری قربانی کا وقت ہے۔ حسین وہاں سے تسلی دے کے چلے، اپنی بیویوں سے کہا او میری بیویوں سنو تمہیں اجازت ہے۔ حسین تو چلا، نانا کا وعدہ وفا کرنے چلا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو اپنے اپنے گھر جا سکتی ہو۔ ساری بیویوں کے آنکھ میں آنسو، کہنے لگی حسین ہم نہیں جائیں گے، ہم شہید ہوں گے تو تمہارے ساتھ اور اسیر ہوں گے تو ان کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اب حسین انہیں سمجھا کر کے اپنی بہن کے پاس آ گئے، حضرت سیدہ زینب اللہ اللہ بہن کے پاس۔ اب کیا جملے بولیں گے؟ بہن وہاں کھڑی ہے، بھائی آ کھڑا ہے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے ریت پہ لیٹے ہیں، علی اکبر شہید ہوئے لیٹے ہیں، اونو محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت عبداللہ شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ زینب کبھی ان شہیدوں کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بھیا اب تو دین کے بچانے کا وقت آ گیا۔ کہا ہاں بہن، اب بھائی وہاں کھڑا ہے، بہن ادھر کھڑی ہے، ایک دوسرے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ اب جب بہن سے نہیں رکا گیا، دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی۔ ارے یہ بھی تو فاطمہ کی بیٹی تھی، سگی بہن تھی، سگی بہن حسین پاک کی سگی بہن تھی، اور اپنے بھائی کے بالوں کو چومنے لگی۔ یہ زلفیں چوم رہی تھی، کبھی گلا چوم رہی تھی، کبھی ہاتھ چوم رہی تھی۔ حسین بولے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آج مجھے مت روکو، آج مجھے اپنے بال چومنے دو۔ کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی، مگر آج تم میرے بال کیوں چوم رہی ہو؟ سیدہ زینب کہنے لگی بھیا ایک دن امی جان آپ کے بال کاڑ رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے رو جاتی ہیں۔ میں نے کہا امی جان کیوں رو رہی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیا جسم میں کہیں درد ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے ماں ایک طرف لے گئی، کہا نہیں بیٹا مجھے کربلا یاد آ گئی ہے، میرے اس بچے کو تیرے نانا جان کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے امتی میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے، اور اس کے یہ بال جو میں کاڑ رہی ہوں یہ کربلا کی ریت میں سن جائیں گے، خون میں سن جائیں گے۔ کہا زینب اگر تو اس دن زندہ رہے تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کے بال کاڑ کے بھیج دینا، میرا بیٹا نانا کے دین کو کاندھا دینے جائے گا، میرا بیٹا نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا بھیا لاؤ میں تمہارے بال کاڑ دوں، لاؤ امی نہیں ہے، امی نے مجھ سے کہا تھا کاڑ دینا۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ سگی بہن اپنے بھائی کو دولہا بنا رہی ہے۔ کون بہن ایسی ہوگی جو دین اور دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو دے دے گی؟ تم اسلام کے شہزاد، اسلام کو چاہنے والوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ اللہ حسین پاک کے بال کاڑ دیے، دولہا بنا دیا۔ کہا بھیا ٹھہرو، سیدہ زینب گئی اور او نوجوانوں آج تم نے یہ میرے گلے میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گلوں میں رحمتوں اور برکتوں کے ہار بنا کر کے ڈالے۔ اب ذرا سنو، سیدہ زینب جاتی ہے اور اپنے نانا کا محمد الرسول اللہ کا امامہ شریف لے کے آتی ہے جو میرے آقا امامہ باندھتے تھے۔ فاطمہ نے اس امامے کو سنبھال کے رکھا تھا، زینب نے اس امامے کو سنبھال کے رکھا تھا۔ میرا بھیا جب کربلا میں جائے گا، سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کے امامہ باندھ دیا۔ ارے بہن تیار
تیار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے بھیا پریشان مت ہونا، جاؤ نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کرنا، نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے بہن۔ بہن نے امامہ شریف باندھ دیا اور اپنے چچا کی زرہ یعنی لوہے کی جیکٹ لا کے پہنا دی، اور ہاتھ میں اپنے ابا جان حضرت علی کی تلوار دے دی، ذوالفقار ہاتھ میں دے دی۔ کہا جاؤ بھیا فی امان اللہ، جاؤ۔ کس دل سے بہن میں کہہ رہی ہوں جاؤ، نانا کا دین جاؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین پاک گھوڑے پہ چڑھے، اور جیسے ہی گھوڑے پہ چڑھے حسین پاک نے گھوڑے کی لگام کھینچی، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر کھینچی پھر آگے نہیں بڑھا، گھوڑا پسینے پسینے ہو گیا۔ حسین پاک نے ایڑ ماری مگر پھر بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ گھوڑے کے نیچے جب دیکھا تو حسین پاک کی سگی بیٹی گھوڑے کے ہاتھ لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ گھوڑا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا حسین میں آپ کے بچوں کو تکلیف نہیں دے سکتا، مجھے کاٹ کے ڈال دو مارو، مگر سکینہ سامنے کھڑی ہے۔ جب اتن بچی کو دیکھا حسین اتر کے بچی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی، وہ بچی کہہ رہی ہے ابا جان اس کربلا سے چچا عباس کے بازو ظالموں نے کاٹ دیے۔ کہا ابا جان 6 مہینے کا بھیا علی اصغر کو شہید کر دیا، وہ بھی زندہ نہیں آیا۔ پھپھو کے بچوں کو شہید کر دیا، حضرت قاسم کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا۔ ابا جان تم بھی کربلا جا رہے ہو۔ اتنا جب سنا سیدہ زینب فوراً آگے آئی اور بیٹی کو گود میں لیا، کہا میرے لال تم نبی کے گھرانے کی بچی ہو، نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑے گی تو تمہیں بھی جام شہادت پینا ہے، ورنہ صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا ہے۔ کہا امی جان، کہا پھپھو جان، اگر نانا کا کیا ہوا وعدہ ہے، میرے بابا کے خون سے اگر دین میں ہریالی آئے گی تو میں بھی صبر کا دامن پکڑے ہوں۔ ابا جان چاہیے اللہ حافظ۔ اب بتاؤ باپ سینے پہ پتھر رکھ کے جاتا ہوگا، ظالموں نے نہیں دیکھا نبی کا ماما ہے، ظالموں نے نہیں دیکھا چچا کی زرہ ہے، ظالموں نے نہیں دیکھا حضرت علی کی تلوار ہے۔ آج ہم کتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ علماء بھی ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ تو ڈائریکٹ علی کے بیٹے تھے، فاطمہ کے بیٹے تھے، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ اب سنو انہوں نے جب تیر چلائے، مختصر یہ ہے حسین پاک 72 زخم کھا کر کے جب شہید ہوئے، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، آخری وقت تھا، انہوں نے کہا او حسین اگر تمہاری کوئی چاہت ہو تو بولو، اگر تمہاری کوئی آخری مرضی ہو تو بولو، اگر تمہاری آخری کوئی اکشا ہو تو بولو۔ او حسینیو سنو، حسین کی چاہت لے کے جانا، حسین کی مرضی لے کے جانا، حسین کس چیز سے پیار کرتے ہیں وہ لے کے جانا، بولو وعدہ کرو لے کے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو۔ حسین پاک نے کہا ہاں میرے سینے سے ہٹو، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے۔ کیا آرزو ہے، کیا چاہت ہے؟ انہوں نے سوچا حسین یہ کہیں گے مجھے اپنی بیوی سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنی بہن سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنی بیٹی سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے بچوں سے مل کے آنا ہے، مجھے اپنے آدمیوں سے مل کے آنا ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا، او حسینیو سنو، حسین نے یہ کہا ہاں مجھے چاہت ہے، ہاں میں چاہتا ہوں، میری آخری تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے میرے سینے سے ہٹو اور
مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، مجھے سجدے سے پیار ہے۔ وہ سجدہ جب میرے نانا نے کیا تھا، میں نے نانا کے پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میرے نانا نے سبحان ربی الاعلی 72 مرتبہ کہا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، مگر میں حسین اپنے جسم پر 72 زخم کھا کر کے سجدے میں سر رکھ رہا ہوں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، زمین دیکھے گی حسین نے سر نہیں اٹھایا، آسمان دیکھے گا حسین نے سر نہیں اٹھایا، چپا چپا دیکھے گا، ذرہ ذرہ دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، طقوس دیکھے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہوگا، نبی نے سجدے سے سر اٹھا لیا، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ دین کو اٹھا دیا، شریعت کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا، اسلام کو اٹھا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر جواب دے آپ نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک اور موٹی موٹی باتیں بتا دوں کیونکہ آگے بھی چلنا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سنو، تمہیں یہ پتہ نہیں معلوم ہو کہ نہ ہو، امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی، توجہ رکھنا، یاد رکھنا، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی تھی بلکہ 11 محرم کو ہوئی تھی۔ حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کی نماز جنازہ کن لوگوں نے پڑھی تھی یہ بھی بتا دوں۔ 10 محرم کو ان لوگوں نے یلغار کیا، سید زادیوں کے دوپٹوں میں خیموں میں آگ لگا دی ہے، حضرت سکینہ کے تھپڑ لگایا، کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھے، حضرت امام زین العابدین کا جبہ پکڑا، کھچڑتے ہوئے باہر لے کر کے آ گئے تھے۔ 10 محرم کو ان ظالموں نے پھر شام تک کربلا خالی کر دی، لیکن 11 محرم کو کربلا کے برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اب سنو، ایک سوال ہوتا ہے، اللہ نے حضرت امام حسین پاک کا ہاتھ اس یہودی عورت نے چوم لیا تو دولت ایمان کی اللہ نے اس کو عطا فرما دی، تو پھر حسین پاک بغیر نماز جنازہ کے پوری رات لیٹے رہے، کربلا شریف میں رہے، تو پھر ان ظالموں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا کہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، کم از کم اتنا ہی کر لیتے، نماز جنازہ پڑھ لیتے، تو اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا؟ مجھ سے جواب سنو، اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا جنازہ، ایک ہوتے ہیں نمازی۔ اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، جنازہ کسی جنتی کا ہے، جنازہ کسی نیک کا ہے، جنازہ کسی شہید کا ہے، جنازہ کسی جنتی انسان کا ہے، تو جتنے لوگ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں وہ سب جنتی ہو جاتے اس کے صدقے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی جنتی انسان ہے، اگر وہ دعا کر دے تو اس کے صدقے سے، دعا سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ سنو، اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے رحم نہیں ڈالا۔ میرا حسین، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھتے؟ کیونکہ حسین پاک صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار تھے، حسین پاک صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار تھے، حسین پاک آل رسول تھے، حسین پاک صحابی رسول تھے، حسین پاک نواز رسول تھے، فرزند رسول تھے۔ اگر وہ ظالم یزیدی حسین کی نماز پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں سب جنتی ہو جاتے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین کے بچوں کو ستانے والا، حسین کے بچوں پہ ظلم کرنے والا جنت میں جائے۔ اللہ نے کہا، او یزیدیو، تم میرے حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے تمہارے لیے جہنم ہے اور حسینیوں کے لیے جنت۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید
आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपके पांवों का दर्द दूर अता फरमाए। किसी के कमर में दर्द हो, हुसैन के सदक़े में उसको दूर फरमाए। मेरी बहन अगर कोई बीमार हो, किसी पे जादू टोना सहर आसेबी खलल भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी तरीके की कोई आफत तो बला हो, मौला हुसैन के सदक़े में तमाम आफतों बलाओं को दूर फरमा दे। इस बस्ती में बहारे अता फरमा दे। जितने मेहमान हजरात आए उनके घर में भी बहारे अता फरमा दे। इन उलमा की नस्लों को आबाद फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। अब सुनो, हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन इसलिए नहीं दिया गया, शहीद कई तरीके के होते हैं। शरीयत मुस्तफा है, शरीयत मुस्तफा में एक शहीद वो है अगर उसकी नमाज जनाजा भी होगी उसको कफन भी दिया जाएगा। वो कौन है? अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त है, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको कफन भी दिया जाएगा, गुस्ल भी दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिए जाएंगे। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, कोई जल के मर जाए वो भी शहीद है, और कोई अपेंडिक्स के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है, ताउन के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है, हैजा जैसी बीमारी से मर जाए वो भी शहीद है, पेट के शदीद दर्द में मर जाए वो भी शहीद है। मगर इन सब शहीदों को गुस्ल कफन दिए जाएंगे। एक शहीद वो है जो शरीयत मुस्तफा में उसको न गुस्ल है न कफन है। वो कौन है? जो तलवार लेकर के इस्लाम की खातिर मैदान में निकल के इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए। ऐसा शहीद उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा, उसको कफन भी नहीं दिया जाएगा। यही शहीद तो हुसैन पाक है। मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मुंह बजाने वालों सुनो, मेरा हुसैन जब पैदा हुआ तो शरीयत मुस्तफा पर था। मेरा हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफा पर था। मेरा हुसैन अगर खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर हुसैन पिए तो पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, उठने की अदा बोले नबी नबी, हर धड़कन बोले नबी नबी। मेरे नबी मेरे हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का जवानी शरीयत मुस्तफा पर। जब तक बच्चे रहे गोद में रहे तो साहिब शरीयत की गोद में रहे। दुनिया पर आए तो शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से गए तो शरीयत मुस्तफा पर, ताकि कोई ये ना कह दे नबी का नवासा गया उसको कफन अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया। शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा, हुसैन तुम्हारा जीना शरीयत मुस्तफा पर, तुम्हारा दुनिया से जाना शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे तेजी से बोलने लगा हूँ, बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहा हूँ, वक्त बचाने के लिए बोल रहा हूँ। बातें ज्यादा रह गई, टाइम कम रह गया है, इस वजह से तेज बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह एक किताब में ये लिखा है, हुसैन पाक के वो खूनी कपड़े जिन कपड़ों में हुसैन को दफन किया गया था, जब मीजान लगा होगा, मीजान उस तराजू को बोलते हैं जिसमें गुनाहगारों के और नेक लोगों के आमाल तोले जाते हैं। एक पल्ले में गुनाह, एक पल्ले में नेकियां रखी जाती हैं। उस तराजू का नाम मीजान है। क्या नाम है? बोलो, मीजान है। जब मीजान लगा होगा, नाना की उम्मत के गुनाह तोले जाते होंगे तो हुसैनियों की लाइन लगी होगी, हुसैनियों का काफिला इधर आगा। ओ हुसैनी कमेटी सुन लो, हुसैन के नाम पे आने वालों सुन लो, मेरी बहनों तुम भी सुन लो। तुमने अपने बच्चों को छोड़ा हुसैन की मोहब्बत में, घर को छोड़ा हुसैन की मोहब्बत में। जब वहां पर हुसैनियों की जमात लगी होगी, उन हुसैनियों के गुनाह जब पल्ले में रखे जाएंगे तो हुसैन के वो खूनी कपड़े उन हुसैनियों के नेकियों वाले पल्ले में रखे जाएंगे। जितने गुनाह वो कपड़ों पे चढ़ जाएंगे, अल्लाह
उन हुसैनियों के गुनाह हुसैन के कपड़ों के सदके में माफ फरमा देगा। मगर सुनो, किसी के जहन में ये बात आ सकती है हुसैन के कपड़े ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के होंगे, 7 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, इससे ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं, कपड़ों का वजन 10 किलो ही होगा। मगर सुनो, आज यहाँ के मुसलमानों, तुमने मुझे बुलाया है तो आज कलेजा सामने रखेंगे। हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो, जो 5-10 किलो कहते हैं, सुनो उस किताब में लिखा है, उन्होंने पता है सवाइक़ मुहर्रक़ उठा करके देख लेना या नूरुल अब्सार उठा करके देख लेना, किताब में लिखा है कि जब शहीद होते हैं तो उन शहीदों के खून के कतरों का यह आलम होता है। मेरा हुसैन जब शहीद हुआ तो हुसैन की शहादत के वक्त तलवार लगी, नेज़ा लगा, बर्छा लगा, जो कुछ भी लगा उससे खून के कतरे निकले, जमीन पे गिरे, कपड़ों पे लगे। वो फरमाते हैं हुसैन के तमाम खूनी कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा, उसका वजन ये होगा, अगर वो एक पल्ले में रखा जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए, जबल अबू कुबैस, जबल तूत, जबल उहद, 7 बड़े बड़े पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए, हुसैन पाक के खून का एक छोटा वाला कतरा एक पल्ले में रखा जाए, तब भी हुसैन के खून का वो कतरा उस 7 पहाड़ों से वजन में ज्यादा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माफ करना, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, क्या करूं यार, तुम लोगों ने दिल जीत लिया यार, तुम लोगों की मोहब्बत, मैंने कहा नहीं दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। और इन उलमा की ना और इन, तुम भी तकरीर करो तो पंखा मत करियो, आवाज बैठती है, पसीना आता तो आवाज खुलती है। और हुसैन का नाम पे शुरू में बैठो भी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, समझे। ये उलमा भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और वो देख रहे हैं हाजी औरतों को लेके जाता क्या, 7 साल की बेटी को लेके जाता क्या, छोटे छोटे भांजों को लेके जाएगा, बच्चों को लेके जाएगा क्या। इसलिए गए थे, चलो चलो बच्चों चलो, नाना के दीन को बचाना है। अगर दीन को ना छोटे छोटे फूल की जरूरत पड़ेगी तो छोटे छोटे फूल पेश कर दूंगा, और थोड़े और बड़ों की जरूरत को रही बड़े पेश कर, जैसे इस्लाम को जरूरत पड़ेगी हुसैन का खानदान इस्लाम को जिंदा करेगा। जिंदाबाद। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वालों नहीं बोलोगे, इसलिए कह रहा हूं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी वाले नमाजी लोग हैं माशाल्लाह बैठे, अगर दिल से बोल देंगे। और भैया देखो, ये मत समझियो सबसे अच्छा मैं ही हूं, कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक हक है, वो बात अलग है, इन लोगों का मकाम ऊंचा है, इसीलिए तो तुमने इन्हें ऊंचे पे बिठा लाया। और नबी खुद फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी गलत हो सकती है, नबी की गलत हो सकती है क्या? जो नबी की बात गलत माने वो सही हो सकता है क्या? तो अब मैंने नबी का फरमान बताया, नबी फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देख लो। नबी फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, कितने मौलाना इकट्ठे गए, इतने अच्छे अच्छे आलिम है यार। किसी के घर में ना कुरान की एक आयत लटका दो, नूर होता, बरकतें होती, रहमत हो। इन सब के सीनों में 6666 कुरान की आयतें। ये एक कपड़ा कितने लोग चूमते हैं कि सैयद साहब से टच हुआ, मजार की चादर जाके चूमते हो, कुरान शरीफ पे जो कपड़ा होता है उसको चूमते हो नहीं चूमते हो। और 500 रुपए मीटर का कपड़ा किसी भाई की पैंट कोट बनवा दूं से चूमोगे, थूकोगे, कहो यार बड़ी बदबू आ रही है, ऐसे दिखाओगे? बोलो ना, आ थोड़ी रही है भाई, ऐसे ही कहो। और कुरान का कपड़ा 20 रुपए मीटर वाला चूमो, क्यों? क्या हो गया यार, इसको कुरान से निस्बत हो गई, कुरान इसके अंदर था, अंदर तो इनके अंदर नहीं है कुरान,
ارے ان کے اندر نہیں ہے قرآن. یہ چل رہا ہے تو قرآن ان کے ساتھ ہے, سو رہا ہے تو قرآن ان کے ساتھ ہے, بیٹھ رہا ہے. جب اس کپڑے کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کے غلام کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک. آقا فرماتے اگر کوئی عالم, توجہ رکھنا, اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, توجہ, کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, کچھ پڑھے نہیں, دعا نہ کرے, خالی گزر جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. میری بات ہو تو پلٹا دو, نبی کی بات ہو کیسے پلٹا دو, خود پلٹ جاؤ. نبی کی بات تو پلٹا ہی نہیں سکتے ہیں, نہیں, نبی کی بات نہیں پلٹا. 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. مگر آج اتنے سیدھے, اتنے بھولے بھالے ہیں نا حضرت, یہ سیدھا پن ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی فاتحہ تھی کہ حضرت جمعرات کا دن ہے فاتحہ پڑھ دیو, اور امام صاحب کے یا کسی عالم صاحب کے اگر بچے کی طبیعت خراب یا کوئی مسئلہ بتانا ہے یا کوئی ضروری کام ہے وہ چلا گیا, تو اس سیدھے سادے مسلمان کے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا تو یہ نہیں سوچتا یار اور ضروری کام سے گئے, بلکہ اس کا مخالف بن جاتا, پھر برائیاں شروع کر دیتا, کہتا اب دیکھ کیسے رہے گا تو, اب ٹکنے دوں گا تجھے. جب تم یہاں ٹکنے نہیں دو گے تو حشر کے میدان میں یہ تمہیں ٹکنے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے یار, یہاں تمہاری چل رہی ہے وہاں ان کی چلے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بات بڑی بن جاتی ہے. تو اچھا سوچا کرو, اچھا, کسی کے بارے میں بھی اچھا سوچو گے نا تو غلط نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یار اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں یار, جیسے تمہارے بچے کی طبیعت خراب اس کی بھی تو ہو سکتی ہے نا, یا وہ بھی تو انسان ہے, اسے بھی تو ضرورت پڑ سکتی. ایک فاتحہ ہے, فاتحہ پڑھنا امام پہ ضروری تھوڑی ہے, وہ تو تم پہ ضروری ہے, تمہیں یاد کرنا چاہیے تھا. کتنی ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل اللہ شریف. بس کہہ دو یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میری امی یا ابو یا چچا یا تاؤ جو بھی ہیں ان کا نام لو, یا کہہ دو کہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچا دے, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پسند فرماتا. بے شک. مگر پھر تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. امام نے کبھی ٹوپی اتار لی, بولے اس امام کے پیچھے نماز ہوگی, وہ تو ننگے سر گھوم رہا, ننگے سر. یار کیا بات ہو گئی, بیچارہ اگر حجرے میں ننگے سر بیٹھ گیا, گرمی لگنے لگی, صافہ اتار لیا, جمعہ تو ہیرو بن گیا, ہیرو. وہ تو لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا, لڑکوں میں ایسے امام کے پیچھے. مطلب پھر اس امام کو رکنے نہیں دے سکتے کل ملا کے. اب گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا سوچتے ہیں یار ایسا کرو گاؤں میں جھگڑا مت پھیلاؤ, امام کو ہٹا دو, یہ بات ہوتی ہے, امام کو ہٹا دو. مگر اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات, کہیں تم یہ سوچو کہ کسی امام نے کہہ دیا مجھ سے, پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے امام حسین پاک کہلوا رہے ہیں الحمدللہ. بے شک. بخدا بتا رہا ہوں ممبر رسول پہ, پھر آل رسول ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, مجھ سے کسی نے اس موضوع کو کہا ہی نہیں, کسی موضوع کو نہیں کہا. حضرت نے اشارہ یہ کیا کربلا کے بات کا بھی تھوڑا حضرت لے لیو, کیونکہ یہ میری تقریر سنے ہوئے ہوں گے, یہ محبتاً بولنا, سمجھ میں یہ تو کہا. باقی ممبر شریف میں اس لیے تمہیں بچانا چاہتا ہوں, بے شک تمہیں بچانا چاہتا ہوں یار. جس کے سینے میں قرآن ہو, یہ قرآن کا کپڑا ہے, جزدان ہے, رحل ہے, پیٹی ہے, تم کیا قرآن کے کپڑے کی توہین کرو گے, چومو گے؟ تو پھر یہاں امام کی بات آ جاتی ہے, حافظ قرآن کی بات. اگر امام نکل کے چلا گیا یا مدرسے کا بچہ, اور اگر اس نے سلام نہیں کیا نا تو بس شیطان رگوں میں دوڑ جاتا, ارے یہاں کوئی پڑھائی وڑائی نہیں ہو رہی ہے. اور تمہارے بچے کتنی مرتبہ گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو لٹکے کیوں نہیں پھیرتے؟ اور دوسری بات, اگر امام گیا اس نے سلام نہیں کیا تو تم سلام کر لو گے تو کیا مر جاؤ گے؟ اور اگر مر بھی جاؤ گے تو موت اچھی ہوگی نا, سلام کرتے ہوئے موت ہوگی. چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے, آپ کو بھی ہدایت نصیب. وہیں پہنچو اب کربلا شریف میں. سمجھ میں آ رہی ہے ایسے کی ادائیں قبول ہوتی ہیں. امام حسین پاک, بس آخری بات بتا دوں, زندگی ہماری آپ کے لیے ملاقات ہوئی تو یاد دلا دینا, یہیں سے جوڑ کے آگے کو چلوں گا. سمجھو حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن کر دیا, اور سر پاک کو لے جا کر کے
معتبر روایت فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے جو لکھی وہی بتا دوں. باقی اور بھی روایتیں ہیں کہ وہاں پہ ایک مکان تھا, اس میں وہ سر رکھ دیا تھا. ایک مومنوں کا قبرستان تھا, اس میں سر رکھ دیا تھا. ایک بہت نیک آدمی تھا, اس کے حوالے کر دیا تھا. وہ الخلیل مصر میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ لے جا گیا تھا. وہ جگہ بھی آج بھی وہاں پہ مشہد بنا ہوا ہے, لوگ وہاں زیارت کرنے جاتے. مگر فقیہ ملت نے کیا لکھا ہے کہ سر مدینے کو واپس کر دیا تھا. سیدہ فاطمہ جنت البقیع میں ہے, انہی کے دہنے پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے. وہاں پہ دفن کر دیا گیا. یہ تھا. بہرحال آج کے بعد اتنے اچھے بنو, اتنے پیارے بنو. پیارو جیسے حسینی ہو نا, صحیح بتاؤں کسی کو تکلیف مت دو یار. ادھر سے گزرو تو سلام, ادھر سے گزرو تو سلام. آپس میں میل محبت پیار مودت. چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, اپنے سے بڑوں کی عزت کرو, اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, سیدوں کی بھی عزت کرو. بے شک سمجھ میں آ رہی ان تمام لوگوں تو تمہیں خود بخود انشاءاللہ عزت ملے گی. اور اتنے پیارے ہو جائے. میاں بیوی آپس میں میل محبت سے رہو, خوب جی بھر کے کام کرو, اچھی محنت کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. سمجھے, اتنے پیارے ہو جاؤ. تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. اور جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. کسی بھائی کو کسی کو میری بات بری لگی ہو معاف کرنا. میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.